معزز حاضرین، میں اپنی بات کا آغاز کروں گا کہ کل میں نے جسٹس ریٹائرڈ وجیہ الدین صاحب کی بات سے جو اختلاف کیا تھا اس کا پس منظر کیا ہے۔ آج میرے نزدیک وہ بات اور زیادہ واضح ہو کر آ گئی، اور خود جسٹس صاحب کے کل جو کچھ بیان فرمایا تھا اسی کے اندر سارا مواد موجود تھا۔ اگرچہ عبدالودود خان صاحب کو شکایت ہے کہ لوگوں نے دلچسپی نہیں لی اور لوگوں نے کام نہیں کیا جو کرنا چاہیے تھا، یہ سب اپنی جگہ، لیکن ہمیں معلوم ہے اوپر وہ نظام مسلط ہے کہ آپ کچھ بھی کر دیں وہ اس کو کبھی ختم نہیں کریں۔ اب اس سے بڑھ کر کیا ہے، ہماری ساری جو ہے کمزوریوں کے باوجود فیڈرل شریعت کورٹ نے فیصلہ دے دیا، سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا، تو اب اس کے بعد کون سی کمی رہ گئی؟ ہماری کمیاں اگر تھیں بھی تو اللہ نے کنڈون کر دیا ان کو، لیکن یہ کہ اس کے باوجود جو ہوا ہے اس کا تو مطلب یہ کہ یہ نظام شیطانی نظام، اس شیطانی نظام کا امام امریکہ۔ البتہ جو بات کہی ہے انجینئر صاحب نے، سلیم اللہ خان صاحب نے، اس کی طرف میں اشارہ کروں گا۔ جب تک ایک عظیم تحریک یہاں نہیں چلتی، یہ ساری کوششیں اویئرنیس پیدا کرنے کے لیے، معلوم تو ہو لوگوں کو کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے، کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ اگر یہ اویئرنیس ہی نہیں ہے تو عوامی تحریک کیسے چلے گی؟ لہٰذا ہماری یہ ساری کوششیں اپنی جگہ پر جو ہے وہ میننگ فل ہیں، وہ بامقصد ہیں، لیکن جب تک کوئی ایسی عوامی تحریک نہ چلے کہ جس کے اندر لوگ جو ہے واقعتاً سر سے کفر باندھ کر میدان میں آ جائیں، اس وقت تک یہ تبدیلیاں نہیں آ سکتی، یہ ناممکنات میں سے۔ البتہ اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ دیکھیے، سب سے پہلے ہم خود توبہ کریں، جیسا کہ عزیزم عاطف وحید نے کہا کہ جو ہم چھوڑ سکتے ہیں وہ تو چھوڑیں۔ اگر وہ بھی ہم چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، اور جو صحابہ کرام سے کہا گیا تھا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اگر ان چیزوں کو چھوڑنے سے کوئی نقصان آتا ہے، فوری طور پر کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، برداشت کریں۔ پہلا کام تو یہ ہے کہ ہم حرام سے خود مجتنب ہونے کا فیصلہ کریں، کسی بھی ڈائریکٹ ٹرانزیکشن جو ہے سودی اس کے اندر ملوث نہ ہو۔ انڈائریکٹ تو ہے جو آ رہا ہے، جس کو میں نے کل بھی کہا تھا کہ یہ جو غبار اور دخان ہے سود کا، وہ تو ہماری فضا میں ہے، ہم سانس لیں گے وہ ہمارے اندر جائے گا اور جا رہا ہے، لیکن ڈائریکٹ انوالومنٹ تو ختم ہو، دوسری حرام چیزیں بھی ختم ہو، اور اس کے بعد یہ لوگ جمع ہو۔ اور واقعتاً اگر صحابہ کرام نے سینکڑوں کی تعداد میں جانیں دے کر وہ انقلاب برپا کیا تھا، تو ہمیں لاکھوں کی تعداد میں وہ جانیں دینے کے لیے تیار ہونا پڑے گا، ورنہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ البتہ اس عوامی تحریک میں سب سے پہلے میں یہ عرض کروں گا کہ جیسے کہ آپ حضرات کے ہاتھ میں آج پہنچا ہے یہ ایک ورقہ کہ فیڈرل شریعت کورٹ کی جو کل حیثیت سامنے آئی ہے وہ ہمارے سامنے کھل گئی۔ اس کو تو پہلے سے زیرو رکھا گیا تھا کہ اس کی کوئی شے بائنڈنگ ہو ہی نہ سکے۔ اس کے ججز جو ہے وہ نوٹیفیکیشن سے آتے تھے اور ڈی نوٹیفائی ہوئے تو گئے، کوئی ان کی حیثیت نہیں۔ کوئی اپیل اس کے خلاف ہو گئی تو آتے ہی اسٹے بھی ہو گیا۔ یہ تو میرے لیے بہت چشم کشا واقعات تھے، اور اس شخص کی نیت کے اوپر واقعہ یہ ہے کہ شرم آنے لگی ہے مجھے آپ کہ میں اس کے 2 مہینے بھی اس کی شورا میں کیوں بیٹھا اس کے ساتھ، جس کی نیت یہ تھی، جس نے جا کر امریکہ میں یہ کہا کہ تم یہ نہ دیکھا کرو کہ میں کہتا کیا ہوں، تم یہ دیکھو میں کر کیا رہا ہوں۔ یہ صورتحال، مجھے شرم ہے اس پر، میں شرمسار ہوں کہ 2 مہینے بھی اس کی شورا میں جا کر کیوں بیٹھا ہوں۔ بہرحال میں نے دھوکہ کھایا تھا، لیکن اب یہ ہے کہ عوامی تحریک اگر پہلے یہ کام کرا لے، یہ اگر آپ نے پڑھ لیا ہوگا اس کے پیچھے جو یہ ترمیم کا ہم نے بل دیا ہے، یہ اس کے مصنف بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے باہمی مشورے سے مل کر اور اسماعیل قریشی صاحب کی مدد سے یہ بل بنایا ہے۔ کوئی اللہ کا بندہ لے کر شاید اسے کھڑا ہو جائے، اور کچھ پتہ نہیں اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کو تبدیلی لے آئے۔ فیڈرل شریعت کورٹ کی جو ہے پوزیشن مستحکم ہونی چاہیے، اس کے لیے ساری جو ہے وہاں پر جو ہے جو پروویژنز چینج کرنی ہوں گی، جو کانسٹیٹیوشن کے اندر الفاظ بدلنے ہوں گے وہ آنے چاہیے۔ اور اس سے بھی پہلے جو ہے قرارداد مقاصد جو ہے اس کے بارے میں طے کیا جائے، یہ پورے دستور پر حاوی ہوگی۔ ایک قرارداد مقاصد کافی ہے، بشرطے کہ اس کے اوپر ساتھ لکھا ہو یہ پورے دستور پر حاوی ہوگی۔ اسی طریقے سے دفعہ 227 کو قرارداد مقاصد کے ساتھ ایڈ کیا جائے، اور اس کے بعد کاؤنسل آف آئیڈیالوجی کونسی کی کوئی ضرورت باقی نہیں۔ یہ 2 ادارے پیرلل ہوں گے۔ شاید آپ کو یاد ہو چند سال پہلے ہم نے یہاں پر ایک سیمینار کیا تھا، جسٹس تنزیل الرحمان صاحب تشریف لائے تھے اس میں، تو اس میں جب میں نے یہ بات کہی تھی، بعد ان کا میں حیران ہوں کہ میرا ذہن ادھر کیوں نہیں گیا
کہ اب جب کہ شریعت فیڈرل شریعت کورٹ بن چکی ہے، کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کا فنکشن کیا ہے؟ جبکہ اب تک بھی اس کا کوئی کام سامنے نہیں آ سکا. کام آئے ہیں، وہ آ کر جو ہے وہ پلندے جو ہے وہ الماریوں کے اندر جو ہے وہ جمع ہوتے چلے گئے. لیکن یہ کہ اگر فیڈرل شریعت کورٹ کو ایمانداری کے ساتھ اس کے اوپر جو تحدیدات ہیں، دستور تم سے ماورا ہے اور جوڈیشل پروسیجرل لاز بھی تمہارے دائرے سے خارج ہے، حتیٰ کہ فیڈرل مسلم پرسنل لا تمہارے دائرے سے خارج ہے، جس کو انگریز نے ٹچ نہیں کیا تھا، جسے ہندوستان کے مقہور مسلمان نے آج تک ٹچ نہیں کرنے دیا حکومت ہند کو، وہ بھی گیا. اور وہ 10 سال کے لیے جو فزیکل معاملات تھے وہ تھے. اس 10 سال کے بعد بھی جو کھلا ہے تو جو کچھ حکومتوں نے کیا ہے، اور وہ مسلم لیگ کے نام لیوا اور فلاں سب کے سب آئے اور 2 دفعہ میرے پاس آ کر چاروں شرفا میاں شریف اور میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف اور میاں عباس 2 دفعہ آ کر انہوں نے کہا ہے ہم یہ کریں گے. بلکہ مجھ سے جب کہا شہباز شریف نے کہ ڈاکٹر صاحب اس کے لیے مہلت ہمیں کتنی مل جائے گی، میں نے کہا ہمیں 3 سال، میں نے کہا نہیں 1 سال کے اندر ہو سکتا ہے. میاں شریف نے کہا نہیں 6 مہینے کے اندر کرو. تو واقعہ یہ ہے کہ اس کے بعد امید بنی تھی، ہم نے تحریک بھی چلائی اور پھر عوام کی طرف سے بھی مطالبے وہاں پر بھیجے گئے. لیکن یہ ہے کہ وہ نظام اوپر کا جو ہے نہ میاں شریف ہل سکتا ہے اور نہ میاں نواز شریف ہل سکتا ہے، نہ مشرف ہل سکتا ہے. وہ تو جس پھندے میں پھنس چکا ہے اور جس ڈائلیما کے اندر وہ خود اس وقت مبتلا ہے، اس کا آپ کو اندازہ نہیں ہے، اس کی جان جس عذاب کے اندر آئی ہوئی ہے. یہ معاملہ جو ہے بہت، یعنی اس کے معاملات سیاسی باتیں ہو جائے گی، میں نہیں جانا چاہتا. البتہ آج کے بارے میں چند باتیں میں اور آپ سے عرض کر دوں. دیکھیے میرا جو تعلق ہے علامہ اقبال سے وہ سب حضرات کو معلوم ہے. 2 چیزوں کے بارے میں پورے اعتماد سے کہہ رہا ہوں کہ جس درجے انکشاف اس شخص پر ہوا تھا کسی پر نہیں ہوا، بڑے سے بڑے عالم پر نہیں ہوا میرے علم کی حد تک. عظمت قرآن کا انکشاف، فاش گوئے ماں کے در دل مزمرست، یہ کتابیں نیست چیزیں دیگر است. کہ کتابیں نہیں ہے تو کچھ اور چیز ہے. مثل حق پنہاؤ ہم پیداستو، زندہ و پائندہ و گویاستو، چون بجاں در رفت جہاں دیگر شود، جہاں چون دیگر شد جہاں دیگر شود. کسی عالم کے بھی، میرے مفسرین کو بھی میں نے پڑھ لیا ہے، قرآن کی عظمت کا یہ انکشاف مجھے کہیں نہیں ملا. اس طرح سود کی شناعت کا انکشاف، وہ بھی جس درجے اقبال پر تھا، یہ بھی میں نے کسی اور کے ہاں نہیں پایا. وہ کل جو ایک شعر پڑھا گیا تھا، اس کا پہلا شعر جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ وہ ذرا تیزی میں پڑھا گیا، آپ شاید سمجھے بھی نہ ہو فارسی میں. این بنوک، بینک کی جمع بنوک، این بنوک این فکر چالاک یہود، جو یہودیوں کے چالاک فکر کی جو ہے یہ پیداوار ہے، یہ بینکنگ. میں بہت خوش ہوں عبدالودود خان صاحب نے قرض کی بات کی ہے. ہمارے ہاں اکثر جو ہے اگر تقابل بھی کیا ہمارے مقررین نے بھی، تو قرض یہ سود اور صدقہ، یہ سورہ روم کے حوالے سے بھی اور سورہ بقرہ کے حوالے سے بھی یہ ٹھیک ہے، یہ 2 چیزیں ایک دوسرے کا کانورس ہیں، ضد ہیں. لیکن اصل شے ایک اور ہے بیچ میں، اور وہ قرض حسن ہے. میں تو حیران ہوا، میری سننے میں پہلے نہیں آئی تھی، لیکن اگر یہ واقعتاً صحیح ہے سند کے اعتبار سے تو بہت بڑی بات ہے. قرض حسن، اور اقبال کہہ رہا ہے کس نہ داند لذت قرض حسن. قرض حسن دینے کے اندر ہے وہ کسی کو معلوم ہی نہیں ہے. حالانکہ سود پر دیتے بطن سے، وہ ام الخبائث، اس کے بطن سے کیا چیز جو ہے اس کی ولادت ہوگی سوائے فتنوں کے. از ربا جاں تیرا، وہی بات، انسان کے سینے کے اندر سے نور حق نکال دیا گیا. از ربا جاں تیرا، انسان کا باطن تاریک ہو جاتا ہے. دل چوں خشت و سنگ، اور دل جو ہے یہ اینٹ اور پتھر کے مانند ہو جاتا ہے. اور آدمی جو ہے آدمی درندہ بے دندان و چنگ، بغیر اس کے کہ بھیڑیوں والے پنجے ہوں اور بھیڑیوں والے دانت ہوں، انسان درندہ بن جاتا ہے. تو واقعہ یہ ہے کہ اقبال کے، اور پھر سب سے بڑی بات جو ہمارے سارے علماء ختم کیے بیٹھے ہیں، سارے کے سارے، زمین کے سود کا ذکر کرنے والا صرف اقبال ہے. یہ زمین کا سود ہے. خدا عام ملت را سروری داد کہ تقدیرش بدست خیش بنوشت، بہاں قوم سروکارے نہ دارد کہ دہقانش برائے دیگراں کشت. اس قوم کے ساتھ تو اللہ کا کوئی سروکار ہی نہیں ہے کہ جس کا دہقان کسی اور کے لیے ہل چلا رہا ہے. اس کی جو بھی کمائی ہوگی، جو بھی اس کا وہ فصل آئے گی، اس میں سے لائن شیئر لے جائے گا جاگیردار.
خدا عام ملت را سرمری داد کہ تقدیرش بدست خیش بن وشت، یہ جو حدیث میں آیا ہے کہ بہترین کمائی وہ ہے جو اپنی ہاتھ کی محنت سے کی جائے، کہ تقدیرش بدست خیش بن وشت بہاں قوم سروکار ندارت کہ دہقانش برائے دیگرا کشت۔ یہ دور ملوکیت میں جو دو سود ہمارے ہاں آ گئے تھے، ایک سود زمین کا اور ایک نقد کا۔ نقد پہ لیتے ہو 100 روپے کی ہے، ایک مہینے کے بعد دو گے 120 روپے کی ہے، اور یہ جائز ہے۔ اسی پر بیس کر کے وہ سارا جو ہے، آپ 10 لاکھ کی کار جو ہے وہ بینک سے لے لیجئے، وہ 13-14 لاکھ قیمت بنا کے آپ کو قسطیں بنا دے گا۔ آپ نے ناک سیدھی نہیں پکڑی، یوں پکڑ لی۔ یہ دو سود آئے ہیں۔ ہاں کوئی چیز جو ہے مارکیٹ کے اندر ہے نہیں عام، کسی نے کوئی پرانی کار اپنی فروخت کرنی ہے، اب وہ کوئی شخص لے رہا ہے اور پیسے کہتا ہے میں 2 مہینے بعد دوں گا، اس پہ جو قیمت بھی آپ سیٹ کر لیں ٹھیک ہے، لیکن جو شے بازار میں 10,000 روپے کی مل رہی ہے وہ آپ دے رہے ہیں 13,000 روپے کی، تو یہ 3,000 روپے کا ہے کہ کوئی کامن سینس کی بات، یہ حرام ہے، سود ہے۔ اور اس کے لیے میں حدیث آپ کے لیے لایا ہوں کہ حضرت عمر کا جو، اس لیے کہ حضرت عمر کا قول بھی حدیث کے درجے میں ہے، یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ حدیث 2 چیزوں کا مجموعہ، اخبار اور آثار۔ اخبار میں حضور کا کوئی فرمان ہو، حضور کا کوئی عمل ہو، حضور نے کوئی عمل ہوتے دیکھا اور روکا نہیں، اسے تقریر کہتے ہیں۔ قول فعل اور تقریر رسول یہ خبر ہے، قول فعل اور تقریر صحابی یہ اثر ہے، اور یہ بھی حدیث میں ہے۔ عن سعید ابن المسیب عن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سعید ابن المسیب فرماتے ہیں حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے، ان آخر ما نزلت آیت الربا، سب سے آخری آیت جو نازل ہوئی ہے وہ آیت الربا ہے۔ وَإِنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبض وَلَمْ يُفَسِّرْهَا لَنَا، اور اس کے بعد جلد ہی حضور کا انتقال ہو گیا اور وہ اس کی پوری تفسیر ہمارے سامنے پوری تفصیل تشریح بیان نہیں کر سکے۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہے؟ بجائے اس کے کہ ہیلے تلاش کر کے اور سود کے اندر گھسو، فَدَعُوا الرِّبَا وَالرِّیبَا، چھوڑ دو سود کو بھی، اور جس میں سود کی تھوڑی سی بھی کہیں آپ کو یہ صبح ہو جائے کہ اس میں سود شامل ہے، چھوڑ دو۔ یہ اصل میں یہی حدیث ذہن میں رکھی ہے جس کی وجہ سے مضارعت کے اندر ہمارے یہاں اختلاف رہے۔ بعض صحابہ مضارعت کرتے رہے، اس لیے کہ یہ آخری دور میں آ کر سود کا معاملہ، کیونکہ اس کو بھی ایک حدیث میں ربا کہا گیا، اربیتما قد اربیتما، تم نے ربا کا معاملہ کیا ہے۔ رد الارض الی اہلہا، ایک صحابی نے حضور نے دیکھا، مہاجر تھے اور وہ کسی کھیت کے اندر کام کر رہے ہیں، مدینے میں پوچھا بھائی تم کیسے؟ کہ جی زمین فلاں کی ہے، میں اس پہ کام کر رہا ہوں، ہم نے تقسیم کر لینی ہے پیداوار۔ قد اربیتما، تم نے سودی معاملہ کیا، رد الارض الی اہلہا، زمین واپس کر دو جو اس کے مالک ہیں ان کو، اور جو تم نے اس میں خرچ کیا وہ ان سے لے لو۔ تو یہ کہاں سود جاتا ہے، اس کو اچھی طرح سوچنا، اور اس شیطانی نظام کا سب سے بڑا ہتھ کرنا، اسے ختم کرنا، اس کو رکھیے۔ لیکن یہ کہ اگر اس عوامی تحریک سے یہ کام ہو جائے، یہ دستور کی ترمیم، تو گویا کہ ایک بہت ہی جس کو آپ کہیں کہ پرامن انقلاب آ جائے گا، پھر قوانین اسلامی کے لیے وہ چل جائے گا، سلسلہ چل جائے گا۔ لیکن اگر یہ نہیں تو پھر تیار رہنا ہوگا کہ ہمیں جانیں دینی ہے اور اللہ کے دین کو نافذ کرنا ہے۔ اور جب تک وہ ٹوٹل ریولوشن نہیں آئے گا، یہ سود کے نظام کے اندر کون تبدیلی لانے دے گا آپ کو؟ آپ محنتیں کریں، کتنی کی ہیں، اسماعیل قریشی صاحب نے کی ہیں، اور میں واقعہ یہ ہے کہ جس طرح میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ علامہ اقبال کا معاملہ ایسے ہی میں نے محسوس کیا تھا شناعت ربا کے بارے میں، کہ ربا میں کتنی خباثت ہے۔ کسی عالم دین، کسی مفکر دین نے اس درجے میں نے نہیں دیکھا کہ اس کے اندر اس شناعت اور اس کی خباثت کا اتنا ادراک ہے جتنا شیخ محمود احمد میں۔ اور میں نے اس وقت ہی کہا تھا اپنے ذہن میں کہ وہ بھی کشمیری پنڈت تھا اور یہ بھی کشمیری پنڈت ہے۔ ان دونوں نے، علامہ اقبال اور ادھر شیخ محمود احمد، بہت قریب یہ ہمارے یہ ڈیپ غالباً سی بلاک کے اندر وہ رہتے تھے، ان سے ملاقاتیں ہوئی، اور جس طرح دل گرفتہ وہ شخص تھا، جس قدر اس کے اندر اس کا احساس تھا، جس طرح کی دھن لگی ہوئی تھی اسے، اور اس نے جو بڑی بڑی کتابیں لکھی ہے، مین اینڈ منی اتنی موٹی کتاب ہے، اس کا پڑھنا بھی عام آدمی کے لیے آسان نہیں ہے۔ اور اس کے بعد میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے ایک ساتھی ڈاکٹر طاہر ابرار، جن کی کل تقریر ہوئی، ان کے اندر بھی میں نے محسوس کیا ہے کہ وہ دھن اسی طریقے سے،
اور میں زیادہ متعارف نہیں تھا، پروفیسر عبید اللہ خان سے میرا تعارف اگرچہ پشاور میں ہوا تھا، لیکن یہ کہ اتنی تفصیلی میں نہیں تعارف رکھتا تھا ان سے، لیکن آج محسوس ہوا ہے کہ وہ تو واقعتاً شیخ محمود احمد کے شارح قرار دیے جا سکتے ہیں کہ وہ اس کی شرح کریں، اور یہ جو ایک واحد ہے آلٹرنیٹیو، کوئی آلٹرنیٹیو نہیں ہے۔ اگر بینکنگ کے نام سے کوئی چیز شروع کرنی ہے، اگر بینک کے بغیر گزارا کرنا چلو، لیکن بینکنگ کے بھی اگر کوئی ضرورت ہے تو پھر یہ کہ اس کے لیے اس کے سوا کوئی اور بنیاد نہیں ہے۔ اسی طرح میں نے جناب عبدالودود خان صاحب کو دیکھا ہے، ان میں اس بڑھاپے کے باوجود، اور میں شرمسار ہوں کہ مجھے کچھ گستاخی بھی کرنی پڑی ہے، دیر بہت ہو گئی تھی، ان کے ادب، ان کی عمر کا بھی لحاظ تھا، اور ان کے اندر جو دھن لگی ہوئی ہے، جس طرح صبح شام دن رات آنا جانا ایاب و ذہاب، سارا کا سارا ان کا اسی کام کے لیے وقف ہے۔ اب یہ کہ اس کا ایک نتیجہ تو وہ ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے ہاں نکلے گا، جو اللہ تعالیٰ انہیں اجر و ثواب سے نوازے گا۔ دنیا میں کوئی نہیں نکل رہا تو کوئی پرواہ کی بات نہیں ہے۔ یہ جو بھی 2 دن کا سیمینار ہمارا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہماری طرف سے قبول فرمائے اور اس کو لوگوں کے لیے مفید بنائے، اس سے اویئرنس، آپ لوگوں کے اندر جذبہ پیدا ہو جائے۔ آپ شیخ محمود احمد کی کتابیں پڑھیں۔ یہ اصل میں کل پیش کی تھی تجویز اسماعیل قریشی صاحب نے کہ کوئی یہاں پر قرارداد بھی پاس ہونی چاہیے، تو میں نے کہا تھا جو بولے کنڈا کھولے، آپ اسے مرتب کر کے لائیے۔ وہ لے آئے ہیں، ابھی وہ پڑھ کر سناتے ہیں، پھر آپ اس کی منظوری دیجئے تاکہ اخبارات وغیرہ میں ہم دے دیں گے۔